نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گزشتہ ہفتہ جو ہمارا سبق چل رہا تھا وعدے کے مطابق آگے جو واقعات، حالات، معاملات اور عجائبات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آئے، درمیان سفر جو واقعات پیش آئے تھے ان کا تو ذکر ہو چکا تھا۔ اب اللہ پاک کے دربار میں حاضری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں آپ کے ساتھ ہیں، اور سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأویٰ، وہاں تک آپ کا سفر دونوں کا ساتھ ہوتا ہے، اور وہاں کے بعد پھر تنہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ منتہا تک، سدرۃ المنتہا تک ہی اجازت تھی۔ آگے معذرت چاہی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہیں تک اجازت ہے، اب آگے تنہا آپ کا سفر ہوگا، اور آپ تنہا اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، براہ راست آپ حاضر ہوئے، بالکل اللہ کے سامنے موجود ہیں۔ کیسا مقام اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے حبیب احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہے کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ آدم، نہ حوا، نہ گردوں پہ تارے، نہ عرش معلیٰ۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، سب نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دنیا کا آپ دیکھیں کہ ایک دستور ہے، کہ نظام ہے کہ جب آدمی کسی کے یہاں جاتا ہے، اپنے خاص تعلق والے کے یہاں، تو تحفہ لے کر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تحفہ، اور جیسی انسان کی حیثیت ہوتی ہے اور جیسا سامنے والا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے آدمی تحفے کا انتخاب کرتا ہے۔ اب یہاں جانے والوں نے جو انتخاب کیا ہے وہ کمال کا انتخاب ہے۔ کیا؟ 3 تحفے لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، 3 تحفے۔ سب سے پہلے تحفہ کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ 3 تحفے اللہ کے سامنے پیش کیے۔ فرمایا کہ اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، یقیناً بے عیب ہے، کھانے پینے سے منزہ اور پاک ہے، تمام چیزوں سے، تمام ضروریات سے آپ کی ذات پاک ہے، اس لیے میری تمام عبادتیں اور میری امت کی تمام قولی عبادتیں، یعنی زبان سے کی جانے والی عبادتیں، وہ اللہ سے آپ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات، اور اے اللہ میری اور میری امت کی تمام بدنی عبادتیں وہ آپ کے لیے ہیں۔ والطیبات، اور میری تمام امت کی جو مالی عبادتیں ہیں وہ اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ اب یہ واقعتاً وہ ایسا عظیم تحفہ تھا کہ یہ تحفہ آج تک کسی نے کسی کو نہیں دیا، نہ کسی نبی نے دیا تھا، نہ کسی ولی نے دیا تھا، نہ عام آدمی کی تو کیا بھی ساتھ۔ 3 تحفے، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں، میری بھی اور میری امت کی بھی ہے اللہ تیرے لیے۔ اب اللہ رب العزت کو یقیناً یہ تحفہ کتنا پسند آیا ہوگا، فوراً اللہ کی طرف سے اعلان ہوا۔ کیا اعلان ہوا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں، یہ 3 تحفے اللہ کی طرف سے آتا ہو۔ السلام علیکم ایھا النبی،
ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ میں نے تحفے اپنی اور اپنی امت کی طرف سے پیش کیے تھے، اور یہاں پر میری امت کا بھی کاش ذکر ہو جائے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اس کی وسعتیں دیکھ کر آپ کے دل میں خیال آیا۔ امت کا خیال اس وقت بھی دل کے اندر ہے جس وقت اللہ سے براہ راست بات ہو رہی ہے، اللہ سے ملاقات کا شرف۔ ایسے موقع پر امت کا خیال دل میں آیا، فوراً اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور ان نیک بندوں پر بھی جو صالحین ہیں، جو نیک ہیں۔ پھر گواہی دی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، عبد اس کے بندے ہیں، ورسول اور اس کے رسول ہیں۔ دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر رخصتی کا وہاں سے نمبر آیا۔ آپ جب رخصت ہونے لگے، پھر اللہ کی طرف سے امت کے لیے تحفے دیے گئے کہ آپ اور آپ کی امت 6 مہینے کے روزے اور 50 نمازیں، یہ تحفہ عطا کر دیا گیا، اور اسے لے کر آپ چل پڑے خوشی خوشی کہ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو معراج یعنی ملاقات کی تھی براہ راست، لیکن روزانہ کیسے ملاقات ہوگی اللہ سے؟ یہ تحفہ مل گیا کہ جاؤ 50 نمازیں اور 6 مہینے کے روزے۔ خوشی خوشی آ رہے تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، معلوم کیا سلام کے بعد ملاقات پر کہ کیا تحفہ لے کر آئے ہو، اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا ہے؟ فرمایا 6 مہینے کے روزے اور 50 نمازیں۔ کہ اچھا، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے کہ اتنا بارے گراں شاید آپ کی امت برداشت نہ کر سکے، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کے پاس حاضر ہوں اور جانے کے بعد اس میں تخفیف کرائیں، یعنی تھوڑی کم کرا لیں۔ چنانچہ آپ کو خیال آیا، آپ پھر واپس چلے گئے، اور واپس جانے کے بعد اللہ رب العزت سے درخواست کی تو اللہ کی طرف سے کچھ تخفیف کر دی گئی۔ 5 نمازیں کم کی، 45 رہ گئی، اور 1 مہینے کے روزے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں اور اللہ سے درخواست کریں، 45 نمازیں بھی زیادہ ہیں، چونکہ میں تجربہ کر چکا ہوں اپنی امت کا۔ آپ بار بار تشریف لے گئے، حاضر ہوتے رہے، اور پھر 5 وقت کی نمازیں صرف رہ گئی اور 1 مہینے کے روزے رہ گئے۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ ایک بار اور حاضر ہو جائیں۔ کہا کہ نہیں، اب مجھے شرم آنے لگی۔ بار بار اللہ کے دربار میں اسی درخواست کو لے کر جاتے ہوئے، چنانچہ یہ امت کو عظیم تحفہ دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور نماز میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک بات تھوڑی سی یہ سنتے چلیں کہ جتنے بھی احکامات اللہ نے نازل فرمائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بذریعہ وحی دنیا میں یا تو مکہ شریف میں نازل ہوئے ہیں یا مدینہ شریف میں نازل ہوئے ہیں، لیکن نماز کیسی عظیم اور اہمیت والی چیز ہے، اس کو عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو معراج پر اپنے پاس بلوایا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، عرش پر اپنے سامنے بٹھا کر وہاں حاضر آپ ہوئے اور پھر آپ کو تحفہ دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز کی اہمیت دین میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے معلوم کیا گیا، یا رسول اللہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ فرمایا ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت وقت پر نماز پڑھنا۔ اس لیے میرے بھائی ہم نمازی ہو جائیں، اور یاد رکھیں کہ جب آدمی نمازی ہو جاتا ہے، نماز کی لذت اسے حاصل ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے نماز کے بغیر چین نہیں آ سکتا۔
اور جب تک عادی نہیں ہوا، جب تک ذائقہ نہیں دیکھا، ایسے ہی انسان گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح، جیسے جانور بھی اذان پر یا اذان کے وقت اٹھ کر اپنی اپنی بولیاں بولنے لگتے ہیں اور اللہ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ نہ جانے موبائل یا اپنی کچھ مشغولیات کی بنا پر رات کو دیر سے سونے کے عادی، اور صبح کو دھوپ نکلنے کے بعد ہماری آنکھیں کھلتی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، لعنت ہے ایسے سونے پر، لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ورزی کر کے آدمی اگر جی رہا ہو، سانس لے رہا ہو۔ یہ تو اللہ کی رحمت، چونکہ بہانہ تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو نوازنے کا، تو اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں، نہیں تو اللہ اگر انصاف کرنے پر آ جائیں تو میرے بھائی ایک سانس لینا مشکل ہو جائے۔ اور پھر وہ نمازوں کا یہ حال ہوا کہ نماز کے اندر مشغول ہو گئے، مشغول ہونے کے بعد اللہ سے لو لگ گئی، اللہ سے ملاقاتیں ہونے لگی۔ ایک آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہو، اس کی گلیوں کے وہ 10 چکر لگا دے، 20 چکر لگا دے، 40 چکر لگا دے، وجہ کیا ہے؟ وہ محبت کرتا ہے، اور اس کے انتظار میں کئی گھنٹے کھڑے ہونے کو وہ اپنا، یہ سمجھیے، اپنی حصولیابی کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے، تو اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب نماز میں اللہ سے ملاقات اور اللہ سے بات اور اللہ سے لو لگ جاتی ہے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدن میں کسی جگہ تیر لگا اور جراح کو بلایا نکالنے کے لیے، تکلیف بہت زیادہ تھی، نکال نہیں پائے، جیسے آج کل سن کرنے کا جو نظام ہے وہ اس وقت نہیں تھا۔ نماز کا وقت ہوا، آپ نے وضو فرمایا اور نماز کے اندر مشغول ہو گئے۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ اب موقع اچھا ہے، جراح کو لگا دیا کہ نکال دو، چنانچہ اس نے نکال دیا، اور نکالنے کے بعد انہوں نے ٹس سے مس تک نہیں کی، نماز سے فارغ ہوئے تو وہاں دیکھے کہ خون پڑا ہوا ہے، معلوم کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جو آپ کا جو تیر لگا ہوا تو وہ نکال بھی لیا گیا۔ یہ نماز کے اندر ایسی دل جمعی میرے بھائیوں ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں انشاءاللہ ہمیں پکا نمازی بننا ہے، ہمیں دیندار بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو نماز کی لذت اور نماز کا حسن اور اللہ اپنا تقرب، اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔